ينصرنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا سیدنا سید الثقلین مولانا مولا الکونین امامنا امام القبلتین جد الحسن والحسین نبینا نبی الحرمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ شجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ وجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین ھذا البلد الیمین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. عزیزان گرامی، مقصد سید الشہداء کو آگے بڑھانے والیوں، سکینہ کے زخمی رخساروں کا ماتم کرنے والیوں، مسلسل اللہ کی توفیقات، اہل بیت کے تعاون اور آپ کی مدد سے گفتگو پائے اختتام کے لیے بڑھ رہی ہے، اور آج گفتگو مرحلہ ہشتم پہ یعنی 8واں مرحلہ. عزاداران مظلوم کربلا، محترم معزز گراں قدر ناظرین، جیسا کہ میں مسلسل جس آیہ کریمہ کو قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر سی سورہ والتین کو جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، پروردگار عالم جس میں بارہا فلسفہ حیات بیان کر رہا ہے، انسان کی کامیابی کس چیز میں ہے کہ انسان احسن تقویم کے سانچے کو لے کر پروردگار عالم نے خلق کر دیا ہے، اور بنا کر نہیں بھیجا ہے، سانچہ بنا دیا ہے، بننا ہمیں خود ہے. جیسا کہ کل کی مجلس میں بھی میں نے بیان کیا کہ انسان کو جب اس دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، احسن تقویم کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے، احسن الخالقین کی مقصد خلقت سمجھ میں آ جاتی ہے، تو انسان احسن العمل کی اس منزل پہ آ جاتا ہے کہ اس دنیا کی ویلیوز اس کی نگاہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور پھر میں نے یہ 3 پوائنٹ آپ کے درمیان ائمہ طاہرین کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، سید الشہداء کے مقصد عظمیٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ انسان ان کی سیرت سے کیا سیکھے، وہ یہ کہ اللہ کے لیے کام کرے، دوسرا یہ کہ اپنی انٹرنل اپنے باطن کو اتنا خوبصورت بنائے، آٹومیٹکلی ہمارا ظاہری وجود پرکشش اٹریکٹیو ہوتا چلا جائے گا. اور تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہم دینا سیکھیں، ایثار سیکھیں، اور دینے میں چاہے وہ طاقت سے ہو، خدمت خلق کریں، یا دولت سے ہو، یا ایک پتھر راستے کا ہٹا دینے سے ہو، یا ایک مسکراہٹ سے ہو، لیکن نیت خالص ہونا چاہیے، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، نیت کو پاک کرتے ہوئے. اگر ہم جانور کے ساتھ بھی نیکی کرتے تو پروردگار عالم 1000 گنا بنا کر ہمیں عطا کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ باقی رہنے والی ہمیشگی باقی رہنے والی آخرت میں بھی. تو عزاداران مظلوم کربلا، یہ کل جو آپ کے اذہان عالیہ میں نے پیش کیا تھا اس کو میں نے مختصراً بیان کیا. یہ تمام چیزیں انسان اسٹیپ بائی اسٹیپ کامیابی کی طرف گامزن انسان کو کرتی ہے. عزاداران مظلوم کربلا، لفظ کامیابی آپ بار بار سن رہے ہیں، خود میری زبانی بھی اور مختلف ذاکرین کے وائس کی لب لہجے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ کامیابی یہ ہے، کامیابی یہ ہے، کامیابی یہ ہے. لیکن میں آج آپ کے درمیان جو چیز بیان کرنا چاہ رہی ہوں وہ بہت ہی آسان ہے، روزمرہ کی زندگی میں آپ دیکھتی رہتی ہیں، اور انشاءاللہ وہ بات واضح ہوگی کہ انسان احسن العمل کی منزل پر آتا ہے تو اس کے لیے کامیابی کے دریچے بالکل روشن ہو جاتے ہیں. اہل بیت کے در پہ آ کے دنیا کی ویلیوز تبدیل ہو جاتی ہے. دیکھیے، کامیابی اگر آپ کسی شخص سے اس دنیا میں کسی بھی مسلک سے، کسی بھی قوم سے کے متعلق کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والے، اس سے یہ پوچھے کامیابی کیا ہے، ایک 10 سال کا بچہ بھی جواب دے گا کہ طاقت، دولت اور شہرت. اچھا، اگر ہمارے پاس
सारी चीज़ें हो जाती हैं, हम बहुत ज़्यादा सुकून और इत्मीनान, आराम और आसाइश, सारी फैसिलिटीज़ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, एजुकेटेड भी हैं, हम इस्टेब्लिश्ड भी हैं ख़ानदान में और हमारे एरियाज़ में, हमारे शहर में, गांव में हमारी इज़्ज़त और रेपुटेशन भी है। लेकिन फिर भी ऐसे इंसान से आप पूछिए कि क्या तुम खुश हो? बज़ाहिर हमारी नज़र में जो कामयाबी की निशानियाँ और दलीलें थी वो सब उसके पास है, इज़्ज़त भी है, ताकत भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है। फिर भी आप उससे ये पूछिए क्या ये खुश हो, तो वो बताएगा नहीं, हम खुश नहीं हैं। इसके बरक्स बहुत ही बेहतरीन नायाब जुमला अपनी बात को आसान करने के लिए, और इंशाअल्लाह हमारे अज़हाने आलिया में सब्त करेगा और हमें ये बात समझ में आएगी। इसके बरअक्स कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में गुजरे, अज़ीमुश्शान कामयाबी की सनद जिन्हें मिली, बज़ाहिर वो अपनी जूतियों में पेवंद लगाते हैं, उनकी लिबास में पेवंद होता है, उनके घर के सामने फटा हुआ कंबल होता है, पर्दा होता है, मुस्तकिल जौ की सूखी रोटी खाते हैं, यतीमों के साथ बैठ के अहवाल पुरसी करते हैं, उनके सर पे शफ़क़त का हाथ फेरते हैं, बेवाओं की मदद करते हैं, मिस्कीनों की, असीरों की, हर एक की मदद करते हैं, हल्लाल मुश्किलात हैं। इसके बावजूद भी बज़ाहिर ना उनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ है, ना बंगला है, ना दौलत है, लेकिन इसके बावजूद भी जब दुनिया से जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। आप तारीख़ के औराक़ को अगर उलट और पलट के देखेंगी, मुशाहिदा करेंगी, तहक़ीक़ करेंगी, मुताला करेंगी, तो आपको ये बात बआसानी मालूम हो जाएगी कि बहुत सारी ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में कुछ ना कुछ कहा, ए काश मैं ज़िंदा रहता या मुझे और हयात मिल जाती, मैं ये करता, है काश मुझे ये करना चाहिए था, ये तमन्ना थी। लेकिन आप पूरी कायनात में एक ही अज़ीमुश्शान शख्सियत, हल्लाल मुश्किलात की, अमीर मोमिनान की, शाह विलायत की, यासूबुद्दीन की, गालिब अला कुल्ले गालिब ज़ात अली इब्न अबी तालिब ने अपने आखिरी ज़िंदगी के लम्हे में, आप ये देखिए इंसान कितना भी कैसा भी हो, लेकिन जब वो मरता है तो मरने के वक्त आखिरी लम्हे में, आखिरी सांस के दरमियान वो सच कहता है। कैसा भी इंसान हो, हर इंसान ने कुछ ना कुछ तारीख़ के औराक़ पे का अज़ीमुश्शान शख्सियत है। लेकिन हमारे हल्लाल मुश्किलात ताज इमामत ने इतना क़ौल ज़र्रीन, इतना बेहतरीन फ़लसफ़े हयात को, हसन तक़वीम के, आसनुल अमल को इस तरह बेहतरीन तरीक़े से बयान किया। फुज़्तु, पहली ही ज़रबत में मौला के ज़बान से जुमला निकला, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। वो अली जिसके ज़िंदगी में लोग आके कहते थे मौला अली आपका कोई साथ देने को तैयार नहीं है, ये आपके हक़ को ग़स्ब किया गया, आप शिकवा नहीं करते, उन्होंने जवाब ये दिया, मैंने इतना सब्र किया है, मैंने इतना सब्र किया है कि सब्र की भी पेशानी पर बल आ गए, लेकिन अली सब्र करते करते नहीं थके। इतने बेहतरीन तरीक़े से आसनुल अमल की मंजिल को रोशन किया, पुर इत्मीनान, पुर सुकून, अगरचे बज़ाहिर बहुत दौलत और सरवत कुछ भी नहीं है, फ़क्र फाका की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसके बावजूद भी इतने मुतमईन हैं, हक़ मेरे साथ है, मैं हक़ के साथ हूँ, खुदा मेरे साथ है, पूरी कायनात मेरी मदद न करे, लेकिन मशरिक़ और मग़रिब तक हर एक इंसान मेरे ख़िलाफ़ हो जाए, लेकिन अली को इत्मीनान इसलिए है कि अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है। हर लम्हे में, हर ज़िंदगी के पहलू को बेहतर से बेहतर तक, खूबसूरत से खूबसूरत तक मौलाए मुत्तक़ियान ने रोशन किया। बहुत ही बेहतरीन जुमला मौला की ज़बानी, हर एक जुमला बेदार करता है, झिझोड़ता है फ़र्ज़ंदान आदम को। किसी ने सवाल किया मौला आप इतना मस्जिद में आते हैं, हर वक्त मस्जिद में नज़र आते हैं, मेयार देखिए, दुनिया की वैल्यूज़ देखिए, आखिरत की हक़ानियत कैसे मौला वाज़े कर रहे हैं, इंसान की फ़िक्र इस तरह की होनी चाहिए। मौला ने बयान किया जन्नत में जाना चाहता हूँ अपनी खुशी से, हर इंसान जन्नत में खुशी से जाना चाहता है, लेकिन मस्जिद में मैं अल्लाह की खुशी के लिए आ रहा हूँ, ये अल्लाह इससे खुश होगा, ये कॉन्सेप्ट है, ये हक़ानियत है। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, यकीन जानिए सिर्फ मौलाए मुत्तक़ियान नहीं बल्कि तमाम अइम्मा ताहिरीन की तारीख़ को अव्वल से लेकर आखिर तक, तमाम इमाम की सवाने उम्री को उठा कर देखिए, जिसकी अय्याम अज़ा, मरासिम अज़ा हम और आप इन अय्याम में मनक़िद कर रहे हैं। सैयदुश
الشہداء، اتنی بہترین کامیابی کی مثال کہ حق کا ساتھ دینا، حق کے لیے سر بلند کرنا، بیعت نہ کرنا، اپنے سر و تن میں جدائی کر دینا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، حق کے لیے سر تسلیم کو خم کر دینا، یہ کامیابی ہے۔ کتنا بہترین معیار بیان کیا، سب کچھ ہو جائے، تم مر جاؤ گے تو ختم ہو جائے گا، لیکن بظاہر کچھ نہ ہو، لیکن تمہارے مرنے کے بعد تمہیں یاد کیا جائے، یہ ہے کامیاب زندگی کی علامت۔ بہت ہی بہترین واقعہ ہے کہ عبید اللہ ابن عمر جوفی یہ کوفہ کا سردار تھا، عزت والا تھا، شہرت والا تھا، عہدیدار تھا۔ جب اس نے سنا سید الشہداء عزم سفر کر رہے ہیں تو عبداللہ ابن عمر جوفی ایک طرف تو سید الشہداء سے، توجہ رکھیے گا عزیزان مظلوم کربلا، اس ایام میں یہ بہت ہی بہترین ہے کامیاب زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس فرش عزا حسین سے یہ واقعہ یقیناً ہمیں بیدار کرے گا۔ عبید اللہ ابن عمر جوفی ایک طرف تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں سید الشہداء کا ساتھ نہیں دوں گا، اور دوسری طرف یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں سید الشہداء سے لڑوں گا، ساتھ نہیں دوں گا کیونکہ میری حکومت چلی جائے گی، اور دوسری طرف سوچ رہا ہے اگر میں لڑوں گا تو یہ بھی بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہ خوب جانتا تھا یہ نواسے رسول ہیں، عزم سفر حق کے لیے کر رہے ہیں۔ بس اس نے یہ سوچا دونوں سچویشن میں پریشان ہوں، کروں کیا؟ یہ کوفے کے باہر چلا گیا، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، حکومت کو ہاتھ سے جانا بھی نہیں دینا چاہتا، سید الشہداء کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا، کوفے کے باہر جا کے خیمہ لگا لیا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے مجھے احساس ہوا کہ جیسے کوئی خیمے پہ آیا ہے، جیسے ہی میں نے دیکھا سید الشہداء کی ذات اقدسہ تھی۔ ایک مرتبہ مولا میرے گھر میں آئے، میں نے کہا مولا آنے کا سبب کیا ہے؟ مولا نے جواب دیا میں تجھے کامیابی کی دعوت دینے، دیکھیے ہر انسان کامیابی کی زندگی گزارنا چاہتا، کامیابی ہے کیا سید الشہداء بیان کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے بیان کیا عبید اللہ ابن عمر جوفی میں تجھے کامیابی کی دعوت دینے آیا ہوں۔ پریشان ہو جاتا ہے، متعجبانہ انداز سے مولا کو غور سے دیکھتا ہے، مولا اب آپ آ ہی گئے ہیں میرے گھر تک تو یہ دیکھیے مدد تو میں نہیں کر سکتا، آپ کی نصرت نہیں کر سکتا، حکومت کے عہدے سے ہٹا دیا جاؤں گا، لیکن میرے پاس خوبصورت گھوڑا ہے جو کوفے میں کسی کے پاس نہیں ہے، میرے پاس 1000 دینار کی تلوار ہے، میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، تحفہ دیتا ہوں، گفٹ کرتا ہوں اپنی طرف سے۔ مولا نے کہا نہ مجھے تیرا گھوڑا چاہیے، نہ مجھے تیری تلوار چاہیے، اے عبید اللہ ابن عمر جوفی میں کامیاب پر ہوں اور تجھے کامیابی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، کامیابی میرے ساتھ ہے۔ عبید اللہ ابن عمر جوفی ایک مرتبہ جب مولا نے یہ بیان کیا، عبید اللہ ابن عمر جوفی نے یہ سنا تو پریشان ہو جاتا ہے، لیکن ایک مرتبہ مولا چلنے لگتے ہیں۔ عبید اللہ کہتا ہے میرے ساتھ بیٹھ کے آپ کھانا نوش فرمائیے۔ کہا سید الشہداء نے نہیں، میں تجھے کامیابی کی دعوت دینے آیا تھا، میں جا رہا ہوں۔ جیسے ہی مولا چلتے ہیں عبید اللہ ان کے پیچھے پیچھے آتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، اس طرح سے سید الشہداء کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ارد گرد اس طرح سے گھیرا بنائے ہوئے ہیں سید الشہداء کے، جیسے ایک پرندہ ارد گرد اپنے بچے کو لے کے چلتا ہے۔ اور اس کے بعد سید الشہداء کا کردار یہ دیکھیے، نہ صرف یہ کہ بزرگوں سے کامیاب زندگی کی ضمانت، ہر ایک کے ساتھ اس کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، بچوں کو گرد میں لیے ہوئے ہیں، کوئی بچہ اگر پیچھے رہ جاتا ہے مولا آہستہ آہستہ پیچھے چلتے ہیں تاکہ وہ بچہ ساتھ ہو جائے، کوئی بچہ پیچھے نہ چھوٹے، اور خود کہتے میری کامیابی اسی میں ہے کہ یہ بچے میرے ساتھ ہیں۔ نہ صرف یہ کہ سید الشہداء کے بچے تھے، دیگر بچے بھی تھے، اور اس کے بعد کربلا کا واقعہ نمودار ہوا، سید الشہداء شہید ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد عبید اللہ ابن عمر جوفی بہت بے چین رہنے لگا، ساتھ نہیں دیا نصرت سید الشہداء میں، اتنا زیادہ بے چین رہنے لگا کہ اس نے خودکشی کر لی اور مر گیا۔ یہ کہتا رہا اس کے پاس دولت بھی تھی، طاقت بھی تھی، شہرت بھی تھی، کہا لیکن یہ تینوں کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، کامیابی انسان کی یہ ہے کہ انسان حق کا ساتھ دے۔ کنیزان زہرا آپ کربلا کے اوراق پہ تمام ائمہ طاہرین کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیے، علی اکبر شبیہ پیمبر علی اکبر کا اتنا بہترین قول ہے تمام یوتھ کے لیے، ینگسٹر کے لیے، جوان کے لیے، آج مثال قائم کرنا
کرنا چاہیے, آئیڈیل بنانا چاہیے. سید الشہداء سے پوچھا تھا علی اکبر شبیہ پیغمبر, علی اکبر نے بابا کیا میں حق, ہم لوگ حق پر ہیں؟ کہا ہاں بیٹا حق میں. کہا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ہم پر کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑیں, حق کے ساتھ مرنا ہی کامیابی ہے. امام چہارم زین العابدین سید الساجدین سے کسی نے سوال کیا, مولا اتنے مختصر سے لوگ ہیں اور آپ کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. مولا نے کتنا بہترین جواب دیا, جس کے ساتھ خدا ہو وہ پرواہ نہیں کرتا کہ کون اس کا ساتھ دینے والا. خود حق میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ تنہائی میں بھی انسان جمعیت محسوس کرتا ہے, ویرانے میں بھی انسان روشنی محسوس کرتا ہے, ضعیفی میں بھی انسان جوانی محسوس کرتا ہے. خود چوتھے امام نے فرمایا تھا لوگوں سے کہ تم یہ یزید کے لشکر کو مت دیکھو, یہ لشکر, یہ یزید تو جسموں پر حکومت کرنے والا ہے اپنی طاقت اور دولت کی وجہ سے, لیکن ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہم دلوں پر حکومت کرتے ہیں. یقیناً اہل بیت پوری کائنات میں آج ہر ایک کی زبان پہ اہل بیت کا قصیدہ کیوں ہے؟ کیونکہ حق کا ساتھ دیا. حق میں خود اتنا پاور ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ویلیوز کو منوا لیتا ہے. کنیزان زہرا یقیناً آپ دیکھیے تاریخ کے اوراق کو الٹ کے دیکھیں گی تو معلوم ہو جائے گا, نہ صرف یہ کہ ایک دو شخصیتیں بلکہ آپ کو لاتعداد شخصیتیں ایسی نظر آئیں گی جو ائمہ طاہرین تو نہیں تھیں, جو منصب عصمت و نبوت پہ تو نہیں فائز تھیں, لیکن انہوں نے کس طرح سے بہترین انداز میں حق کا ساتھ دیا. ایک شخصیت کا نام لینا چاہوں گی اور بہترین انداز میں آپ سنتے ہیں, بالخصوص ہر ایک کے لیے بہت ہی یہ دلچسپ گفتگو ہوتی ہے. جب بھی ذاکر اپنے مجلس میں, گفتگو میں, واعظ اپنی نصیحت میں ان کا نام لیتا ہے تو ایک اٹریکشن, ایک کشش, ایک جوش پیدا ہوتا ہے, ایمان کو ایک تقویت ملتی ہے. وہ نام کیا ہے؟ بہلول دانا. ہم بہلول کہتے ہیں لیکن ان کا صحیح نام بہلول دانا. بہلول دانا کیسے حق کے ساتھ تھے؟ تھوڑی سی ان کی تاریخ اور جلدی سے اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے اصل منزل کی طرف آؤں گی. بہلول دانا ہارون رشید جو سب سے بڑا بادشاہ تھا, نہ جانے کتنی زیادہ اطراف میں وہ حکومت کر چکا تھا, اور اس کا وزیر بہلول دانا ہارون رشید کے فرسٹ کزن, بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ خالہ زاد بھائی تھے اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک ماں تھی دو باپ تھے, اختلاف ہے, لیکن یہ کہ قریبی رشتہ دار تھے ہارون رشید اور بہلول دانا, لیکن دونوں جداگانہ اور مختلف شخصیت تھے. دیکھیے حق کس طرح سے انسان کو بیدار کرتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی اسے یاد کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ یہ بہلول دانا, میں جب پڑھ رہی تھی ان کی تاریخ, ہر لمحہ میرا دل جو ہے اش اش کر رہا تھا ان کی شخصیت پہ کہ کیا معیار ہوتا ہے. اہل بیت کے در پہ آ کے انسان کا کانسیپٹ کتنا تبدیل ہو جاتا ہے. انسان کے لیے دین و دنیا کی منزلوں کو عبور کرنا کتنا آسان اور لذت بخش ہوا کرتا ہے. معیار بہلول دانا نے قائم کیا کہ یہ بہلول دانا نے, اللہ نے ان کو طویل عمر عطا کی تھی. انہوں نے 5 اماموں کا دور دیکھا. امام پنجم کی بھی مختصر سی شاگردی اختیار کی, چھٹے امام کے شاگرد رہے, 7ویں امام کا بھی دور دیکھا, 8ویں امام کا بھی دور دیکھا, اور یہاں تک کی تاریخ بتاتی ہے 9ویں امام کے دور میں, امام نہم کے دور میں ان کا انتقال ہو گیا. جب 7ویں امام کا دور تھا, آپ سب جانتی ہیں کہ 7ویں امام کو زیادہ تر زندان میں رکھا گیا, قید خانے میں رکھا گیا. تو اس وقت لوگ تقیہ میں رہتے تھے, جو اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے تھے وہ تقیہ میں رہتے تھے. ایک مرتبہ 3 یا 4 نفر امام ہفتم 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں کچھ مسئلہ پوچھنا تھا, اور امام بھی کھل کے, اتنی زیادہ حکومت حاوی تھی کہ امام کھل کے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے, کوئی جملہ اپنی زبان سے جاری نہیں کر سکتے تھے. امام تقیہ میں تھے. فوراً امام نے, بہلول بھی ان کے ساتھ تھے, تو امام نے فوراً جیم کہا. آپ یہ دیکھیے حقانیت جب انسان کے دلوں میں اثر کرتی تو انسان ایک لفظ کو بھی امامت کے کتنے حسن بخوبی سمجھتا ہے. تو ایک مرتبہ امام نے صرف جیم کہا. بہلول سمجھ گئے کہ امام کیا سمجھا رہے ہیں. علم رجال, علم حدیث پہ حقانیت رکھنے والے. ایک مرتبہ بہلول سمجھ گئے امام جنون کہہ رہے ہیں, دیوانگی طاری کرنا. تو بہلول ہارون رشید کے
وزیر تھے، فوراً جب سمجھ گیا کہ امام یہ درس دے رہے ہیں کہ ہم دیوانگی طاری کر لیں، اتنا حکومت سخت ہے، ہم اپنے عقیدے کا اظہار نہیں کر سکتے اور حق بات بھی نہیں کہہ سکتے، تو کس طرح سے ہم حق بات لوگوں تک پہنچائے، اہل بیت کی حقانیت کو پہنچائے. تو انہوں نے کیا کیا، بولول دانا نے ہارون رشید کے دربار کو، محل کو خوبصورت جو بغداد میں تھا، خیر بات کر دیا. اور اس کے بعد سڑک پہ سونے لگے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیا. لوگوں نے آ کے کہا بولول دانا تو پاگل ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں. بولول نے بھی جب ہارون رشید نے بھی دیکھا، انہیں بھی یقین ہو گیا، یقیناً اس طرح سے کیفیت طاری ہو گئی اور یہ پاگل. بظاہر انہوں نے اپنے آپ کو دیوانہ ڈکلیئر کیا اہل بیت کے حق کو پہنچانے کے لیے. اتنا عشق ہو جائے، اتنی محبت ہو جائے کہ انسان جنون میں بھی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کرے، نہ کہ خود شریعت کے اوپر نافذ ہو جائے. اس طرح سے حق بولا ہے کہ جب ہارون رشید نے کہا تھا تو میرا وہ وزیر اگرچہ آج دیوانہ ہو گیا، ہارون رشید نے کچھ مرغ مسلم سپاہیوں کے ذریعے بھیجوائے تو فوراً بولول دانا نے اسے کتے کو ڈال دیا. بہت ہی بہترین یہ تمام جملے آپ جب بھی دیکھیے، ان کے واقعات بہت پرجاذب، اٹریکٹیو اور پرکشش ہوتے. تو جیسے ہی سپاہی مرغ مسلم لے کے گئے، بولول دانا نے اسے کتے کو ڈال دیا. سپاہیوں نے کہا اتنا بہترین مرغ مسلم بادشاہ نے آپ کے لیے بھیجا تھا اور آپ نے اسے کتے کو ڈال دیا. کہا آہستہ بولو ورنہ کتے بھی نہیں کھائیں گے. اس طرح سے حق بات پہنچاتے تھے. بہت ہی یونیک جملہ ان کی تاریخ کا ایک واقعہ کہ عبداللہ مبارک یہ اہل سنت کا بہت بڑا صوفی گزرا ہے، تو اپنے مرید کے ساتھ جا رہا تھا. دیکھیے حق شناس انسان کس طرح سے ہوا کرتا ہے. تو اپنے مرید کے ساتھ جا رہا تھا تو اس کی نظر جو ہے عبداللہ مبارک کے، اس صوفی کی نظر بولول پہ پڑی. تو لوگوں سے پوچھا کون ہے؟ کہا یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے. وہ یقیناً وہ صوفی تھے تو وہ سمجھ گئے نہیں، یہ عام انسان نہیں ہے. ایک مرتبہ قریب آئے وہ عبداللہ مبارک اور بولول سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے بات کرو گے؟ بولول نے کہا کہ تمہیں بات کرنی آتی ہے. دیکھیں کتنا بہترین انداز سے جنون کے حالت میں بھی حق شناسی کا پیغام دے رہے ہیں. کہا تمہیں بات کرنی آتی ہے؟ عبداللہ مبارک سے کس نے کہا؟ بولول نے کہا تمہیں بات کرنا آتی ہے؟ کہا ہاں. کہا بتاؤ کیسے بات کی جاتی ہے؟ تو وہ عبداللہ نامی شخص نے کہا کہ دھیرے دھیرے بولو، گن گن کے بولو، سوچ کے بولے. کہا تمہیں بات ہی کرنا نہیں آتی؟ بولول دانا نے کہا. اس کے بعد وہ قبرستان بولول دانا چلے گئے. عبداللہ مبارک پیچھے پیچھے جا رہا ہے. مرید کہہ رہے ہیں آپ ان کے پیچھے پیچھے کیوں جا رہے ہیں، وہ آپ کو ذلیل کر رہا ہے. کہا نہیں، یہ بہت عظیم شخصیت معلوم ہوتی ہے. ایک مرتبہ دیکھا قبرستان میں بولول دانا روٹی، خشک روٹی توڑ کے کھا رہے. تو ان کے پاس آ کے قریب بیٹھ گئے عبداللہ مبارک جو صوفی تھے. انہوں نے کہا کہ آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، مجھے بھی دیے، میں بھی کھاؤں گا. تو کہا تمہیں کھانا آتا ہے؟ بہت ہی بہترین یہ واقعہ لگتا ہے، جب بھی پڑھو تو ایک درس ملتا ہے. تو ایک مرتبہ عبداللہ مبارک نے کہا ہاں مجھے کھانا آتا ہے. کہا بتاؤ کیسے کھایا جاتا ہے؟ کہا کہ بسم اللہ کر کے کھائے، چھوٹا لقمہ لے کے کھائے، چبا چبا کے کھائے، اور جب کھانا ختم ہو جائے تو اللہ کا شکر کرے. کہا کھانا بھی تمہیں تو کھانا بھی نہیں آتا، نہ تمہیں بولنا آتا ہے، نہ تمہیں کھانا آتا ہے. تو اس کے بعد عبداللہ مبارک نے کہا تو پھر آپ ہی مجھے کچھ نصیحت کیجئے، کچھ وصیت کیجئے. مجھے تو نہ کھانا آتا ہے نہ مجھے بولنا آتا، آپ ہی بتا دیجئے. کہا یہ بات تو بعد کی بات ہے کہ انسان سوچ کے بولو، گن گن کے بولے. کتنا یونیک پوائنٹ ہے. حق شناس اس طرح سے ہوا کرتا ہے، جنون میں بھی وہ حق شناس ہوا کرتا ہے. ائمہ طاہرین کے حق کو پہنچانے کے لیے کسی حکومت کے کارندے سے، کسی بھی صوفی سنت سے نہیں ڈرا کرتا، جس کی مثال بولول دانا نے قائم کی. کیا کہا یہ تو بات کی بات ہے کہ سوچ کے بولو اور اس کے بعد جو گن گن کے بولو، لیکن اس کے پہلے یہ تم سوچو بول کس کی خوشی کے لیے رو رہے ہو. کسی حکومت کے لیے، بادشاہت کے ڈر سے بولو، کسی کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ دار کے خوش کرنے کے لیے بولو، بلکہ اللہ کے لیے بول رہے ہو یا رسول کے لیے بول رہے ہو. سب سے پہلے یہ سوچو، اس کے بعد پھر تم رک کے بولو، سوچ کے بولو. اور جو تم نے یہ کہا سارے مستحبات تم نے گنا دیے کہ چھوٹا لقمہ ہو، بسم اللہ کیا جائے، الحمدللہ کیا جائے، چبا کر کھایا جائے، یہ تو بات کی بات ہے مستحبات کھانا. بلکہ تمہیں یہ سب سے پہلے یہ سوچنا ہے. کتنا بہترین بچیوں کے لیے بھی یہ درس ہے، بچوں کے لیے بولول دانا نے بیان کیا. پہلے تو تم یہ دیکھو جو کھا رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام ہے. اس کے بعد یہ منزل آتی ہے کہ ہم بسم اللہ کریں اور الحمدللہ کہیں. اب یہ بیدار ہوئے. عبداللہ مبارک جو صوفی تھے، انہوں نے کہا اچھا مجھے کچھ وصیتیں کر دیجئے. کہا دیکھو عبداللہ مبارک 3 چیزیں میری شرط ہے. بولول دانا نے کہا پہلی یہ کہ جب ملکن موت تمہاری روح قبض کرنے آئے گا تو اس کو تم منع کر دینا.
منع کر دینا تو انہوں نے عبداللہ مبارک نے کہا وہ کہاں مانے گا، کہا کہہ دینا مجھے تکفین اور تدفین کے لیے کافور لینا ہے اور مجھے کفن لینا ہے اور یہ انتظام. کہا کیا عبداللہ مبارک نے کہا کیا وہ مانے گا؟ کہا جب وہ ایک اللہ کا فرشتہ تیری سن نہیں سکتا پھر بھی تو معصیت کرتا ہے. کتنا بہترین میسج دے رہے ہیں. حق شناس اس طرح سے ہوا کرتا ہے، یقین کی منزل پر جب آتا ہے تو زبان سے ہر لمحہ حق جاری ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہا دیکھو جب بھی تم گناہ کرنے جانا تو ایسی جگہ پر 3 شرطیں بیان کی. کہا دوسری یہ کہ ایسی جگہ پر گناہ کرنا جہاں اللہ نہ ہو. کہا کہ ہر جگہ اللہ ہے، میرا یقین ہے وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. کہا پھر ہر جگہ وہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ مالک ہے تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی تم معصیت کرتے ہو، کس منہ سے کرتے ہو؟ کہا دیکھو تیسری شرط میری یہ، بہلول نے کہا کہ جب تم گناہ کا ارادہ کر لینا مکمل تو اللہ کا رزق نہیں کھانا. کہا پھر کس کا رزق کھاؤں گا؟ کہا بہت اچھی بات تم نے کہی کہ تم اللہ کے فرشتے کو روک بھی نہیں سکتے روح قبض کرنے سے، اور وہ ہر جگہ ہے، تم ایسی جگہ اختیار نہیں کر سکتے گناہ کے لیے جہاں وہ نہ ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ تم کھاتے بھی اس کا ہو. تو اے عبداللہ مبارک پھر کس منہ سے تم گناہ کرتے؟ جنون میں بھی حق شناسی. دیکھیے بہلول دانا کی ایک مرتبہ کہا پھر مجھے وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے، میں کیا کروں؟ کہا ایک ہی بات مان لو، مرید بنانا چھوڑ دو، اللہ کے بندے بن جاؤ. دنیا مختصر سی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. کنیزان زہرا یہ یونیک واقعہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ان الدنیا دار المجاز والآخرہ دار القرار. 50-60 سالہ زندگی گزر جانے والی ہے، باقی رہنے والی کامیاب وہ زندگی ہے. اس طرح سے زندگی گزارے مرنے کے بعد دین و دنیا سور جائے، لوگ یاد کر کے کم سے کم ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، حق شناس بنے. عزاداران مظلوم کربلا، یقیناً آج ہم جس ابوالفضل عباس کے اوپر گریہ کرنے والے، انہوں نے حق شناسی کی وہ مثال قائم کی کہ ان کا یہ اڑتا ہوا پھریرا، یہ علم کا پنجہ، یہ مشق سکینہ قیامت تک کے لیے حق شناسی، وفاداری اور قربانیوں کا درس دے رہی ہے. خود تاریخ اوراق پہ اش کرنے کو دل چاہتا ہے، سر تسلیم خم کرنے کو دل چاہتا ہے. آج 8 محرم میں اس کی مناسبت سے کیا کامیاب زندگی گزاری. دونوں ہاتھ تو کٹ گئے لیکن آج بھی دونوں ہاتھ اسلام کے پاسبان ہیں. کنیزان زہرا روایتوں میں ملتا ہے 9 محرم کو شمر ملعون جو کہ جناب ام البنین کا قبیلے کے اعتبار سے رشتہ رکھتا تھا، وہ 9 محرم کو ابوالفضل عباس کے قریب آ کے شمر ملعون کہتا ہے میں تمہارے لیے امان نامہ لے کے آیا ہوں اور تم ہمارے لشکر کی طرف آ جاؤ. ایک مرتبہ ابوالفضل عباس نے کہا جو امان نامہ میرے آقا کے لیے نہیں ہے، اس امان نامے پر اور تجھ پر میں لعنت کرتا ہوں، میں واہ کرتا ہوں. یہ ہے حق شناس کہ ہیں تو 72 میں، ہیں تو مختصر سے، لیکن وہ 30,000 کے لشکر سے. ابن زیاد، عمر سعد، شمر ملعون جیسے طاقتور سے بھی نہیں ڈرا کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر حق اور صداقت اور حقانیت کا وہ طاقت ہے کہ یقیناً آج بھی ان کا یہ علم، یہ پھریرا ہمیں حق کی دعوت دے رہا ہے. ہاں کنیزان زہرا، آج 8 محرم گریہ کرنے کا روز، آج اور 2 دن اور یہ 10 محرم کی رونقیں ختم ہو جائے گی، عزاخانے سونے ہو جائیں گے. یقیناً دل کہتا ہے مولا ہم نے کما حقو گریہ نہ کیا، ہم نے کوشش کی ہمارے اس حقیر سے نذران عقیدت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائیے گا اور اس آرزوؤں کے تقدسات کے زیر سایہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیے گا. ابوالفضل عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ. ایک بزرگ عالم جنہوں نے امام زمانہ پر کتابیں لکھی، حسن ابتہی، یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے امام زمانہ کو خواب میں دیکھا. بہت گریہ کریں گے آپ ابوالفضل عباس کی معرفت کو رکھتے ہوئے مصائب سنیے گا. حسن ابتہی کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار امام زمانہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا امام آپ بار بار کہتے ہیں کہ ابوالفضل عباس کے مصائب پڑھا کرو، تو مولا یہ بتائیے انہیں ابوالفضل عباس کیوں کہا، باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے؟ امام نے زمانے کے امام نے جواب دیا میرے چچا عباس کی 2 ہی تمنا تھی. دل اتنا زیادہ بے چین ہوتا ہے اس جملے کو سن کے، وفادار
ساقی کوثر کے اس علم بردار سقائے سکینہ تمنائے علی دعائے زہرا زینب کا ارمان سکینہ کی ڈھارس بیبیوں کے چادروں کے محافظ اطفال حسینی کے مرکز نگاہ ابوالفضل العباس۔ ایک مرتبہ زمانے کے امام نے حسن ابتئی سے کہا، دو ہی تمنا تھی ابوالفضل العباس کی، ایک یہ کہ پانی کو خیام حسینی تک پہنچا دو جو پوری نہ ہو سکی، دوسری یہ کہ جنگ کی اجازت مولا مجھے دے دیتے کربلا کے میدان میں تو کیا انتقام لیتا۔ دونوں تمنا نہ پوری ہو سکی۔ پروردگار عالم نے آواز دی، اے ابوالفضل العباس تو آج سے باب الحوائج ہے، تیری تمنا تو مسلطن پروردگار امتحانات تھا جو پوری نہ ہو سکی، لیکن آج سے جو تیرے در پہ آئے گا وہ خالی ہاتھ نہ جائے گا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، سید الشہداء کو، زمانے کے امام کو، تمام ائمہ کو کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ دے کے اپنی دعائیں مانگیے گا جو جائز ہوں گی انشاءاللہ مقبول ہوں گی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، کئی مقامات ایسے آئے ہیں، تاریخوں میں ملتا 7 مقامات ایسے آئے ہیں جہاں پر سید الشہداء نے حضرت عباس پہ گریہ کیا ہے۔ کنیزان زہرا، جب حضرت عباس جب تک زندہ تھے ہر ایک کے دل میں سکون تھا، حسین کی آنکھوں میں اطمینان تھا، زینب کو بڑی امیدیں تھی، سکینہ نے العطش کی صدائے بلند کی۔ ایسا نہیں ہے عباس کی شہادت کے بعد پیاس ختم ہو گئی تھی، پیاس نہ ختم ہوئی تھی، آس ٹوٹ گئی تھی۔ جب بھی پیاس لگتی تھی فرات کا رخ کر کے کہتی تھی، چچا پیاس تو نہیں بجھی، آس ٹوٹ گئی، اے چچا پانی نہ مانگوں گی آپ آ جائیے۔ عزاداران مظلوم کربلا، وہ وقت بھی آیا سکینہ کو گود میں لے کے، کیونکہ بار بار حسین منع کر رہے ہیں، اے عباس تمہیں میدان قتال کی کیسے اجازت ہو، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ایک مرتبہ سکینہ کو ابوالفضل العباس نے لیا، مولا نے کہا اے عباس ایسا واسطہ لے کے آئے ہو کہ اب میں تمہیں منع نہ کروں گا، جاؤ۔ عزادارو، یہ آخری ملاقات چچا اور بھتیجی کی تھی، اس کے بعد قیامت تک کے لیے چچا فرات پہ، بھتیجی زندان شام میں۔ ایک ذاکر بیان کرتا ہے کہ ہم اس مقامات پہ گئے جہاں اصل میں قبر ابوالفضل العباس ہے، ہم 4 سید زادے تھے، ہم 4 جب وہاں گئے تو کیا دیکھا کہ پانی قبر عباس کا طواف کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ خادم نے ہم لوگ کو ایک بوتل دی اور کیا کہا، عزادارو بڑا گریہ کریں گے، کتنا مظلوم ہے، کتنا وفادار ہے عباس، آج بھی روزہ وفاداری کا درس دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ خادم نے وہ 4 سیدزادوں کو بوتل دی اور کہا پانی لے کے وطن جاؤ، سب کو تبرکات کے طور پہ ہدیہ کر دینا۔ ایک مرتبہ ایک سیدزادے نے مشک نکالی جس پہ سکینہ لکھا ہوا تھا، پانی کو بھرا، زندان شام میں آ کر قبر سکینہ پہ ڈال کے کہا اے سکینہ تیرا چچا پانی نہ لا سکا، ارے پانی بھجوایا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، سکینہ کو بڑی ڈھارس تھی، اسی لیے بچوں کو ساتھ لے کر خیمے پہ آئی تھی۔ اے بچوں اب تم پیاسے نہ رہو گے، میرا چچا پانی کے لیے جا رہا ہے۔ جیسے جیسے علم جھکتا تھا بچوں کا ننھا سا کلیجہ دھڑکنے لگتا، لیکن جیسے ہی علم اٹھتا ان کے دلوں کی دھڑکنیں ٹھہر جاتی تھی۔ ادھر علم گرا، حسین کا ماما گرا، سکینہ کے ہاتھ سے کوزہ گرا، زینب کی چادر گلی، خالی علم ہے آیا، علمدار نہ رہا، بے کس حسین تیرا مددگار نہ رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ۔